معزز سامعین گرامی قدر، کچھ خطبات آپ نے دیگر علماء کے سماعت فرمائے۔ ان خطبات سے قبل آپ کے سامنے سیرت کا ایک اہم باب غزوہ احد کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ حضرت حمزہ کی شہادت، جناب وحشی کا اسلام قبول کرنا، اس حوالے سے آخری خطبے میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت کے اوپر بہت زیادہ غمگین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا گیا اس کا نام کیا رکھا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اچانک اپنے چچا بھی تھے اور بھائیوں جیسے بھی تھے، وہ آگے اور کہنے لگے مجھے تو حمزہ نام بہت اچھا لگتا ہے، میرا محبوب نام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عبداللہ اور عبد الرحمن کے حوالے سے جب وحی کو نازل فرما دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو ناموں کا کہا کرتے تھے۔ لیکن اس سے قبل جب انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سب سے جو پسندیدہ نام ہے وہ حمزہ ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کے جو نام ہوتے ہیں ان کے مطالب کے اوپر غور نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے موصوف کے اوپر غور کیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی صحابی کا کوئی نام ہے اگر اس کو بطور مطلب آپ رکھیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ صحابی کا نام ہے۔ اب یہ گویا اس صحابی کی نسبت کی وجہ سے نام رکھنا چاہیے۔ بعض نام آپ کو پتہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر معنوی اعتبار سے جیسے حجر ہے، جیسے حرب ہے، ان کے معنی جنگ، پتھر یا اس طرح کے ہیں، لیکن اگر کسی صحابی کا نام ایسا بھی ہو تو پھر اس کے معنی کی طرف نہیں جایا جاتا بلکہ اس موصوف کی طرف جایا جاتا ہے کہ جن کی ذات کا وہ نام تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے کہ امت محمدیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوبصورت ناموں کو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو مختلف شہداء کے اوپر روتے ہوئے دیکھا تھا، یہ بھی غزوہ احد کا ایک اہم فقہی باب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں، تو انصار کی عورتوں نے رسول اللہ کے اس فرمان کو دل پہ لگا لیا اور اونچی اونچی رونے لگی اور مستقل رونے لگی۔ رسول اللہ بڑے عرصے کے بعد باہر آئے، عورتیں ابھی بھی رو رہی، کہا کیوں روتی ہو؟ کہا حمزہ کے اوپر روتی ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ حمزہ کے اوپر رونے والا کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آج کے بعد تم نے کسی بھی میت کے اوپر نوحہ نہیں کرنا، اور امت محمدیہ کے اوپر یہ غزوہ احد کے بعد نوحے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ اسلام دین تدریج ہے، پہلے جو چیزیں چلتی آ رہی تھی، جن چیزوں کو رسول اللہ برا سمجھتے گئے ان کو روکتے گئے، تو یہاں پہ غزوہ احد کے اوپر ولا یبقین علی احد، آج کے بعد کسی ایک کے اوپر بھی تم نے نوحہ نہیں ڈالنا۔ یہ بات نہیں کہ صرف حمزہ کی بات ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے نازل ہو جانے کے بعد کہ نوحہ میری امت کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، بین اور ماتم حرام کر دیا گیا ہے، لیکن بین، ماتم اور نوحے سے جو مراد ہے اس سے مراد عام گریہ زاری یا عام آنسوؤں کا بہانہ نہیں ہے۔ عام آنسو آ جانا، عام انسان کا کسی رشتہ دار کی جدائی کے اوپر رو دینا یا رو پڑنا، یہ خلاف شریعت اور خلاف اسلام نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر آواز پیدا کرنا، اس کے اندر چیخو پکار پیدا کرنا، اس کے اندر گریبان کو پھاڑنا، اس کے اندر اپنے چہرے کے اوپر ضربوں کو لگانا، اس کے اندر اپنی رانوں کے اوپر ضربوں کو لگانا، اپنے سینے کو پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، ان باتوں کو حرام قرار دیا گیا اور ان کو نوحہ قرار دیا گیا۔ جنرلی طور پہ رونا آ جائے، چاہے اونچی آواز میں کچھ آ جائے، لیکن اس کے اندر چیخ اور پکار نہ ہو، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس کو حرام قرار دیا وہ یہ نوحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت آج کے بعد نوحہ کرے گی اور توبہ کیے بغیر اللہ سے ملے گی، اس کو گندک کا، تیزاب کا لباس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہنائیں گے۔ کس بات کے اوپر ہوتی ہے؟ یہ تو تقدیر ہے، یہ تو قسمت ہے۔ دکھ کا ہونا فطری ہے، نیچرل ہے۔ 3 دن کا سوگ اسلام میں موجود ہے، 4 ماہ 10 دن کا سوگ خاوند کے لیے موجود ہے۔ غم کی کیفیت اتنے عرصے کے لیے مسلمان کے لیے جائز اور روا ہے۔ ہاں، یاد آ جائے، آنسو آ جائے،
کوئی حرج کی بات نہیں، یاد آ جائے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے بندہ رو پڑے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ یہ سارے امور اسلام میں مستحب کے درجے کے اوپر ہیں، جائز بھی ہیں اور مستحب ہے میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ لیکن میت کو یاد کرتے ہوئے اچانک اپنے سینے کو کہنا ہائے یہ حرام ہے، اچانک اپنے چہرے کو تھپڑ لگا دینا یہ حرام ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع کے اوپر نوحے کو حرام قرار دیا۔ اور اس حوالے سے جو تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نوحے و ماتم کے جو آداب اور سوگ کے جو آداب اسلام میں تفصیلی طور پہ موجود ہیں، کہ جس نے گریبانوں کو چاک کیا، جس نے تھپڑ مارے، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کو پھر حرام قرار دے دیا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ امور کلی طور کے اوپر احد کے بعد حرام کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے غزوہ احد کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ اصحاب رسول کی یا اسلام کی بنیادی ٹریننگ اس دور میں کیا ہے، اور آج کا جو دور ہے اگر حقیقت میں کہا جائے یہ 180 ڈگریز کے اوپر ہے تو یہ بات درست ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جو آپ اگر ابھی ہم غزوہ احد کے اندر بعض شہداء کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اصحاب رسول کا اس دنیا کے بارے میں، یا رسول اللہ نے جو اپنے اصحاب کی ٹریننگ کی ان کا اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے نقطہ نظر کیا تھا، اور میرا اور آپ کا اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے، 100% مختلف ہے، 100% اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش سعد بن ابی وقاص کو غزوہ احد سے پہلے پکڑ کے کہتے ہیں دعا نہیں کرتا، جنگ تو چھڑنے لگی ہے، کفار آمنے سامنے، اللہ کے دور کوئی دعا نہیں کرنی۔ سعد ابن ابی وقاص ٹھٹک گئے، کہنے لگے کرنی ہے، اور سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے اللہ میری کسی دشمن ایسے کافر جرنیل کے ساتھ ملاقات کروائیں جو بڑا طاقتور ہو، بڑا دلیر ہو، میں سعد اس کو قتل کر دوں، اس کے اوپر غالب آ جاؤں، اچھی دعا ہے، اس کے اوپر غالب آ جاؤں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور اس کے پاس مال و دولت بھی وافر ہو، اور وہ مال و دولت کی میں قبضے میں لے لوں اور اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے۔ اب سعد بن ابی وقاص نے جب دعا ختم کی تو عبداللہ بن جہش سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اے اللہ میرے اوپر بھی ایک کافر کو مسلط کرنا، لیکن جیسے میرے بھائی نے مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دعا کی ہے نا، اللہ معاملہ اس سے مختلف کرنا۔ کیا معاملہ کرنا؟ وہ میرے پہ غالب آ جائے، میرے ناک کو کاٹے، میرے کان کو کاٹے، مجھے شہید کر دے، میں تیری بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، اور اس وقت جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ کس حالت میں آیا ہے، تو میں کہوں اللہ تیرے لیے ناک بھی کٹا آیا ہوں، تیرے لیے کان بھی کٹا آیا ہوں، تیرے لیے جان کو بھی لٹا دیا ہے، اب تو میرے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ سعد بن ابی وقاص روتے تھے یہ واقعہ بیان کر کے اور کہتے تھے اللہ کی قسم عبداللہ بن جہش نے مجھ سے عمدہ دعا کی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے ناک اور کان کو ایک لڑی میں پرویا ہوا پایا، اور اس نے اللہ سے جو مانگا تھا اللہ نے اس کو عطا کیا۔ تو جو دعا کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ لائق ہے، اللہ نے وہ قبول نہیں کیا ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر جو باتیں مانگی میری بھی اللہ نے قبول کی، میں نے بھی ایک کافر کو گرفتار کیا، قتل کیا، اس کی بھی اللہ نے مانی، اس کو ایک کافر نے گرفتار کیا، شہید کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عبداللہ میرے سے دعا میں بھی سبقت لے گیا، اور اس کی دعا میری دعا سے بہت اعلیٰ تھی۔ یہ بات یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس معاشرے اور ہمارے معاشرے میں زندگی کے مقاصد کے حوالے سے کتنا فرق ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک نقطہ نظر ہے۔ اسلام آپ کو ایک ویژن دیتا ہے، ایک تھاٹ دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، کس چیز کا؟ بنیاد ہے یہ اسلام کی جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پہ آپ کی زندگی کو گزارنے کے آداب بتاتا ہے، مانتے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، مانتے ہیں۔
لیکن اسلام کا اصل سبجیکٹ یہ دنیا کی زندگی نظامی طور پہ تو ہے، نظامی طور پہ تو ہے، لیکن انفرادی اور عبادت کے طور کے اوپر صرف دنیا کی زندگی سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ سبجیکٹ کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے، اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے۔ اسلام کے سبجیکٹ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی، جو ارب ہا ارب سال کی ہے، جو کھرب ہا کھرب سال کی ہے۔ غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اسلام کا سبجیکٹ آخرت ہے، اسلام کا موضوع اس دنیا کے اندر جتنی آسائش اور سہولتیں ضروریات ہیں وہ آپ استعمال کریں، لیکن آپ کو اور مجھے یہ کپڑے پہننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ کپڑے زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ مجھے اور آپ کو کھانا کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کھانا کھانا زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، آسائشیں سمیٹنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا باقی پوری دنیا کے نظاموں سے ٹکراؤ ہے۔ کتنا متضاد نظریہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام، صنعتی انقلاب، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم کس کو ایڈریس کرتا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کو، اور ایڈریس بھی کیا کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ میکسیمم سہولتیں اور آسائشیں اٹھا لیں۔ یہی زندگی اصل ہے۔ اس زندگی کو ٹارگٹ بنائیں، اسی زندگی کے لیے آپ نے تگ و دو کرنی ہے، اسی جسم کے آسائش کے لیے آپ نے اس دنیا کے اندر محنت اور سٹرگل کرنی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا مال حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے، بس مال کمانا ہے، بس اس جسم کو سہولت دینی ہے اسی دنیا کی زندگی کے لیے۔ یہ 180 ڈگری ہے۔ یہ کیا اسلام کا نظام ہے؟ اسلام کا نظام تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کا نظام تو یہ عبداللہ بن جہش آپ کو بتا کے گئے ہیں۔ ابتدا کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ مجھے کافر مار دے۔ کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم یہ صحابہ کے جذبات کے سامنے ریت کی دیواریں ہیں۔ پورا سوشل سسٹم کمیونزم کا، سوشلزم کا، کیپٹلزم کا، صنعتی انقلاب کا، مادیت پرستی کا کیا ہے؟ اس جسم کو میکسیمم سہولتیں ملنی چاہیے، اس جسم کو اس دنیا کے اندر لگژریز کا عادی بنا دینا چاہیے، حتیٰ کہ جو انسان کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی انسان کو اپنی ضرورت لگنے لگے۔ جو انسان کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی انسان کو اپنی ضرورت لگنے لگے۔ کیپٹلزم کا، مادیت پرستی کا، یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے۔ یہ نظام اسلام سے کتنا متصادم ہے کہ آپ میں سے کسی کو ہو سکتا ہے گرینڈ کروزر کی یا لینڈ کروزر کی ضرورت نہ ہو، لیکن آپ کے دماغ کے خانے میں یہ بات بار بار ڈالی جائے، یہ تیری ضرورت ہے، یہ تیری ضرورت ہے، اس کے بغیر تیرا کاروبار نہیں چلے گا، یہ ایک سٹیٹس سمبل ہے، اس کے بغیر تیرا بزنس نہیں چلے گا۔ جو ضروریات زندگی نہ ہو ان کو آپ کے دماغ میں ڈالا جائے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، اس سے کیا فساد اور فتنہ جنم لیتا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ بعض علماء الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے گزرے ہیں سابقہ بھی، جنہوں نے ان موضوعات کو مستقل ان کے اوپر گفتگو کی ہے، لیکن عام فہم، عام طور کے اوپر ان موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی، تو قوم سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے بھاگ رہی ہے، سوشلزم، کمیونزم۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی بنیادی نظام کے ساتھ ان کا کس قدر اختلاف ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب انسان کو آسائشیں بھی ضرورت لگنے لگے، انسان کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، انسان حرام کے رستوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر حرام کے رستے پہ نہ چلے تو ایک بینک آتا ہے، ایک شیطانی پھندا آتا ہے، میرے پاس پیسے ہیں میں سائیکل خریدوں، اور اسلام کا اصول ہے میں سائیکل خریدوں۔ وہ آ کے کہے گا سائیکل کے پیسے ہیں، یہ پیسے تو مجھے دے دے، میں تجھے ان پیسوں کے عوض موٹر سائیکل دے دیتا ہوں، قسطیں لے لے۔ جب آسائشوں کو ضروریات زندگی میں تبدیل کر دیا جائے، یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ کو آپ کی جیب میں پیسے موٹر سائیکل کے ہیں، نقد خرید سکتے ہیں بغیر قرضے کے، بغیر جنجلاہٹ کے،
بغیر کسی ٹینشن کے بینک آئے گا، ایجنٹ آئیں گے، سرمایہ دارانہ نظام کے کرندے ابلیسی چوگے میں یہ موٹر سائیکل کے پیسوں سے ہم آپ کو سزوکی گاڑی دے سکتے ہیں، وہ کیسے؟ ایڈوانس دے دیجئے، باقی قسطیں کرا دیں گے، پھر پھنس جا۔ پھر جو آپ کی ضرورت نہیں بھی تھی، آپ نے آسائشوں کو اپنی ضرورت سمجھ کے اپنا لیا تو حرام کے رستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ کیا سود حرام نہیں ہے؟ حرام ہے، لیکن عام ہے۔ آپ موٹر سائیکل کے پیسے رکھتے ہیں، آپ گاڑی لے لیں، پھر مہنگی سے مہنگی، پھر پھنس جائیں، پھر ان کی غلامی میں چلے جائیں۔ یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے، اسلامی نظام اس سے ٹوٹل مختلف ہے۔ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو، جابر کو کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے تیری بہنیں ہیں، یہ احد کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چند شہیدوں کے۔ یہ جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، ان کے والد ہیں عبداللہ بن عمر بن حرام۔ کہنے لگے میرے بیٹے تیری بہنیں ہیں اور میرا بھی کچھ قرضہ ہے، میں احد میں جاتا ہوں اور اس خواہش سے جاتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، اول ہوں گا۔ یہ دیکھیں ان کا پریڈکشن، اول جو لوگ شہید ہوں گے انشاءاللہ میں انہی میں شامل ہوں گا۔ گویا نیت لے کے نکلیں کہ آج مر جانا ہے، آج ایسا لڑنا ہے کہ سب سے پہلے شہید ہو جانا ہے۔ تو قرضے کو بھی ادا کری، اپنی بیٹیوں کی بھی خوب اچھے طریقے سے کفالت کری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور کہنے لگے فلاں صحابی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں، بدری صحابی کو، کہ عبداللہ کہاں پہ پھرتا ہے؟ دنیا میں ہے۔ جی ہاں، آ جا پھر جنت میں ہمارے ساتھ عیش و آرام کی زندگی اور کھانے پینے کی زندگی اور جنت کے لطف سے، جنت کے مناظر سے، جنت کے خوشوں سے، جنت کے کھانوں سے لطف اندوز ہو جا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ جب سے خواب دیکھی ہے بدری صحابی کی، میں نے اس سے خواب میں بھی پوچھا تھا آپ تو شہید نہیں تھے کر دیے گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں شہید کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے جنت میں ڈال دیا، اب چلتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، اپنی مرضی سے آتا جاتا ہوں، آ جا میرے دوست میرے ساتھ آ جا۔ کہتا جب سے دیکھا بے چین ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنی اور تعبیر کر دی، اے عبداللہ یہ تو آپ کی اور ان کی شہادت کی خواب ہے۔ اب اول شہداء میں شامل ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں میں اپنی باپ کی میت کے اوپر رونا شروع کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رونے سے منع نہیں کرتے۔ میری پھپھو بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی میت کے اوپر رونا شروع کرتے، بھائی ہے، بھائی کی میت پہ رو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب کچھ الفاظ بولتے ہیں اور اونچی آواز کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اوپر رو یا اس کے اوپر نہ رو، اس کے اوپر چاہے رو لو اور چاہے نہ رو، اس کے اوپر آسمان تک فرشتوں نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے، جب تک نہیں اٹھاؤ گے تب تک فرشتے تو اس کو سایہ دے رہے ہیں، تم رو لو یا جتنا چاہتے ہو نہ رو، تمہارے رونے نہ رونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر جابر خود بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور رونا شروع ہو گیا زاروں کی تار۔ رسول اللہ نے کہا کس وجہ سے روتے ہو؟ کہا اپنے باپ کی وجہ سے روتا ہوں، ایک تو قرضہ ہے اور بہنیں ہیں یتیم ہو گئی ہیں، ان کا غم کھائے جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو مخاطب ہو کے یہ کہا ہے جابر تجھے پتہ ہے تیرے باپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ جابر کہتے ہیں بتائیے۔ کہا اللہ نے جب وہ شہید ہوئے ان کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے مخاطب ہو کے پوچھا اے عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ تو پتہ تیرے باپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ اللہ شہادت کے وقت جو نعمتیں، جو لطف، جو تلذذ، جو ایک بہترین مزے کی کیفیت جسم و روح اور بدن کے اوپر قائم ہوئی تھی، اللہ اس کیفیت کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیری راہ میں کٹ جاؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیج دے۔ یہی ہے وہ مشہور واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، یہی ہے۔ جابر بن عبداللہ خود راوی ہیں اور بیان کریں رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبداللہ یہ تو میری سنت ہے اور لکھا ہوا طے ہے کہ جو میرے سامنے دنیا سے پیش ہو گیا، دنیا کو چھوڑ آیا، دوبارہ دنیا میں اس کو زندہ کر کے نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے والد نے پتہ کیا کہا تھا؟ اسی طرح شہید یاسین کے الفاظ دماغ میں آئے تھے، اچھا اللہ
پھر میری قوم کو خبر پہنچا دیجئے کہ آپ نے میری کتنی عمدہ میزبانی کی ہے، اور جنت کے کیا نظارے ہیں، اور شہادت کے بعد کا کیا لطف ہے، اور اصل زندگی کے کیا تلذذات ہیں، آپ میری قوم کو ضرور اطلاع کر دیجئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کو قرآن پاک میں نازل کر دیا۔ عبداللہ نے مطالبہ کیا کہ میری قوم کو بتا دیا جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر گیا اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلے کیا تھا؟ مردہ کہنا نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ کی آیت تھی پہلے اس کو مردہ کہنا نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول کے مطالبے کے اوپر کیا کہا؟ اس کو مردہ گمان اور تصور بھی نہیں کرنا۔ تمہیں کیا پتا وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی جنت میں کیسی میزبانیاں کر رہے ہیں، اور وہ کس کس قسم کا رزق کھا رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اتنی عظیم بات کو ہمارے سامنے رکھا تو ہمارے کلیجوں کے اوپر اطمینان اتر آیا اور شوق شہادت بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے اسلامی نظام کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے؟ اسلام کا نظام حیات بعد الممات، حیات اس میٹا فزکس، اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے جو ابھی صرف ہمارے احاطہ شعور میں نہیں ہے۔ اسلام آپ کو یہاں سے ایک ویژن دیتا ہے کہ آپ کی ایک زندگی ہے جو آپ کی موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ آپ کی اصل زندگی نہیں ہے، یہ اس زندگی کا ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اس زندگی کے اندر آپ نے کپڑے پہننے، آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے سواریاں چلانی ہیں، آپ نے گھر بنانے ہیں، لیکن گھر بنانا، سواریاں خریدنا، کھانا کھانا اس زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے دماغ سے محو ہو گئی کہ اسلامی نظام اور غیر اسلامی نظام میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، چند چٹائی کے نشان لگ گئے۔ رسول اللہ اٹھے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے نبی ہیں، مدینہ کی ریاست کے والی ہیں، والی بطحہ ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ لیٹے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، آپ کو نرم بستر نہ دے دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم بھول گئے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ میں تو ایک مسافر ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر ہیں تو میں اور آپ مسافر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرتا ہے، اس درخت کے نیچے آرزوؤں کے محلات تعمیر نہیں کرتا۔ یہ زندگی ایک گزرگاہ ہے، جتنی دیر یہاں پہ رہنا ہے، کسی طریقے سے گزر بسر کرنا۔ کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، کھانا کھا کے زندگی چلانی ہے۔ کپڑے اچھے زندگی کا مقصد نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کے زندگی گزار دینی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اسلامی معاشرتی نظام کا اور کیپٹلزم کا اور سرمایہ دارانہ نظام کا، کہ مسلمانوں کے لیے مقصد حیات کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا۔ اگر مقصد حیات اللہ کی حشنودی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ ہی کی باتوں کو بتائیے، دنیا کا جتنا مرضی بڑا ملحد ہو، یہ جتنے بھی کیپٹلزم، صنعتی انقلاب، یہ انسان کے بنائے ہوئے نظاموں کے جو چیمپئن ہیں، چاہے سوشلزم ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے کوئی بھی نظام ہو، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی انکار کر سکتا ہے موت کا؟ جتنا مرضی بڑا ملحد ہو، کیا موت کا انکار دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک اپنے مخلوق ہونے کا انکار کر سکتا ہے، ملحد ہی کیوں نہ ہو؟ جب موت کا انکار ممکن نہیں، جب اپنی مخلوق ہونے کا انکار ممکن نہیں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا ایتھیسٹ ہو، ظالم ہو،
اللہ کا منکر ہو وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں مخلوق ہوں. مجھے تخلیق کیا گیا ہے. صرف مخلوق کو مان لینا، صرف اپنے آپ کو مخلوق مان لینا اور صرف موت کو حقیقت تسلیم کر دینا، اس بات کے اوپر مطالبہ کرتا ہے کہ آپ مخلوق ہیں تو آپ کا کوئی خالق ہے. بات ختم. اگر آپ مخلوق ہیں تو کسی نے بنایا ہے، تو جس نے بنایا اس نے ایک مشین بنائی ہے، اس کی گائیڈ لائن بھی تو دی ہے. اس مشین نے کیسے چلنا ہے، اس مشین کو کیسے چلایا جائے، اس مشین کو کیسے استعمال کیا جائے تو وہ درست چلے گی. وہ گائیڈ لائن کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. بس اس قرآن و سنت کے مطابق اس جسم کو استعمال کیجئے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. انسانی بنائے ہوئے نظاموں کے تحت اس جسم کو استعمال کر لیجئے. سکون کی زندگی گزارنے کے لیے پریشان ہوئے پھریں گے. سکون کی زندگی، کتنا عجب فلسفہ ہے. جی سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ساری زندگی پریشانی میں گزار دو، پیسے کے پیچھے دوڑ بھاگ کرتے رہو، سارا دن پریشان رہو. کس کے لیے؟ سکون کے لیے. ساری زندگی اپنے آپ کو بیماریاں لگاتے رہو، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، ڈپریشن، انگزائٹی، دنیا جہان کی ساری بیماریاں لگا لو. کس لیے؟ تاکہ بڑھاپا سکون سے گزر جائے. اور وہ بڑھاپا 26 گولیاں کھا کے گزر رہا ہوتا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے یہ نتائج ہیں. اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ آپ چل پڑیں گے تو آپ کی زندگی قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. 16 گھنٹے دکانوں کے اوپر بیٹھ کے رزق کمانے والے یہ سمجھتے ہیں ہم نے زندگی بڑی اچھی طرح گزار دی. ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے پوری زندگی کمانے میں گزار دی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں انہوں نے بڑی عمدہ زندگی گزاری. بیڑا غرق کر دیا اپنی زندگی کا. رزق کمانا ہے کس کے لیے؟ دنیا گزارنے کے لیے، کہ دنیا بس گزر جائے. اچھا رزق بھی مانگنا ہے کس کے لیے؟ دنیا گزر جائے. یہ جو کروڑوں اربوں کما رہا ہے اس لیے کما رہا تھا نا اچھی گزر جائے. مر گیا، تیرے بچوں کے ہاتھ لگ گئی، تجھے کیا پتا نیک نکلے گا کہ بد نکلے گا. تیرے کمایا ہوا پیسہ نیکی کے کام میں لگے گا کہ بدی کے کام پہ لگے گا. اپنی زندگی کے اندر وہ کام کر جا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں، اور اربوں لاکھوں کروڑوں تو ایک لفظ ہے گنتی کا سمجھانے کے لیے. حقیقت کیا ہے؟ موت آنی ہی نہیں. خرب سال کی زندگی. اسلام آپ کو اس زندگی کی تیاری کا، اس زندگی کی تگ و دو کا، اس زندگی کے آرام کا مشورہ دیتا ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام آپ کو 60 سالہ زندگی کے آرام سے گزارنے کا بظاہر مشورہ دیتا ہے. بظاہر یہی کہتا نا یہ 60-70 سالہ زندگی آسائشوں سے پر یہ جسم گزر جائے. اس جسم کے لیے ایئر کنڈیشن بھی بن جائیں، اس جسم کے لیے بہترین کپڑے بھی بن جائیں، اس جسم کے لیے بہترین پراڈو، گرینڈ کروزر، لینڈ کروزر، BMW جتنی گاڑیاں وہ بن جائیں. اس جسم کی سہولیات کے لیے جو کچھ، اور یہ بھی نہیں ایڈریس کرتا پھر کہ پیسہ اخلاقی طور پہ تو نے سود سے کمایا کوئی حرج نہیں، کسی سے فراڈ لگا کے کمایا کوئی حرج نہیں، جعلی سوسائٹیاں بیچ کے کمایا کوئی حرج نہیں، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا کوئی حرج نہیں. اس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو نے اپنی جسم کی آسائش کے لیے جو بھی کمایا ہے تو اپنے جسم کی آسائش پہ لگا لے. پھر آپ دیکھیں کہ کیا ایمانداری سے بتلائیے وہ جسم 70 سال کی زندگی میں آسائش میں ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالفرض وہ آسائش میں چلے گئے. انہوں نے اس انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کو خدا مان کر اس کے مطابق زندگی گزار لی، بالفرض مان لیجیے. تو وہ حدیث کہاں پہ رکھیں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کا وہ شخص جس نے سب سے زیادہ تلذذ کے ساتھ، لذت کے ساتھ، آسائش اور آرام کے ساتھ سب سے زیادہ لگژری لائف، اس دنیا کی بات ابھی نہیں ہو رہی، ابھی جو دنیا پہ اوپر انسان ہے نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ لگژری لائف گزاری، اتنی لگژری گزاری کہ زندگی کے اندر سب سے کم غم آئے، سب سے کم تکلیفیں آئیں، اس بندے کے بارے میں حدیث ہے
جس نے زندگی کے اندر سب سے کم غم دیکھے، سب سے کم آزمائشیں دیکھی، سب سے کم دکھ دیکھے، سب سے زیادہ لگزیوریس لائف گزار کے دنیا سے چلا گیا، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کو جہنم سے گزارا جائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ کی قسم دنیا میں کبھی کوئی سکھ اور چین دیکھا ہی نہیں۔ انسان کو اسلام اس بات کا ایڈریس کرتا ہے، وہ جو عذاب ہے اس کا 1 لمحے کا 1000واں حصہ دنیا کی ساری آسائشوں کو بلا دے گا، دنیا کے سارے آراموں کو بلا دے گا، اور اس ایک جنت کا 1 سیکنڈ وہ بندہ، آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے غمگین ہیں، بڑے مشکل میں ہیں، ہوتا ہے ہر بندہ اپنی بیٹل لڑ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے سے زیادہ دکھ آزمائشیں تکلیفیں کسی کو نہیں آئی، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں وہ بندہ جس کو حقیقت میں سب سے زیادہ غم آئے، سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں آئیں، اس کو جنت کا 1 سیکنڈ بس گزارا جائے گا۔ وہ کہے گا اتنی آسائشیں، اتنی سہولتیں مجھے تو لگتا ہے کبھی کوئی مشکل دیکھی نہیں۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ کل مصیبت اور مشکلات میں پڑے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح کی آسائشیں دے رہا ہوگا تو آسائشوں میں پلنے والے کیا کہہ رہے ہوں گے، کاش ہمارے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹا ہوتا دنیا میں تو کیا ہو جاتا، کاش ہمارے جسم ہماری کھالوں کو بھی ادھیڑ دیا گیا ہوتا تو کیا ہو جاتا۔ اصل زندگی تو یہ ہے، وہ زندگی 60-70 برس آزمائشوں تکلیفوں مشکلات میں بھی گزر جاتی تو کیا ہو جاتا۔ ہم نے اسلامی سسٹم کو سمجھا نہیں۔ یہ آج سارا بگاڑ، اگر صحابہ کی زندگی، صحابی رسول کیا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، دنیا ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، دنیا کی حیثیت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرا دوست مجھے خواب میں آ گیا ہے اور وہ جنت کی نعمتیں بتا رہا ہے، اب میں نے بھی اس کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھانا ہے، میں یہ جان اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے زندہ کر رہا ہے اور آیتوں کو نازل کر رہا ہے۔ تم اس کو مردہ سمجھتے ہو؟ یہ تو اللہ کے ہاں بہترین رزق کھا رہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہمارا آپ کا یہ جو کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم کیا ہے؟ کماتے رہو کماتے رہو کماتے رہو، کماتے کماتے قبر میں جا پڑو، اور احتساب کا بھی کوئی تصور نہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا اس حوالے سے کوشش کریں گے اگلے خطبے میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے کہ احتساب کا بھی کوئی تصور نہیں انسان کے بنائے ہوئے نظام میں، احتساب کا تصور بھی اللہ ہی کے نظام میں اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔